بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 30 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش کر دی ہے۔ پاکستان کے شمالی صوبے گلگت بلتستان کے بیشتر علاقوں میں سخت سردی سے جھیلیں اور دریات برف میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ قطر میں موجود طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے افغانستان میں عارضی جنگ بندی پر رضامند ہونے کی تردید کی ہے اور اس قسم کی اطلاعات کو افواہ قرار دیا ہے۔ بھارت میں شہریت سے متعلق متنازع قانون کے خلاف احتجاج کرنے پر تاریخی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 1000 سے زائد طلباء کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ عراقی رضاکار فورسز حشد الشعبی کے مرکز پر ہونے والے امریکی ڈرون حملے میں 19 اہلکار شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ ادھر عراقی صدر نے اس حملے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے کے بعد امریکی سفارت خانے کے بہت سے کارکن بغداد سے نکل گئے۔ غاصب صہیونی ریاست کی فلسطین کے مقبوضہ علاقوں القدس اور مغربی کنارے میں مزید نئی بستیوں میں 2000 گھر تعمیر کرنے کی منظوری دے رہی ہے۔ سعودی فوجیوں نے شیعہ نشین شہر قطیف کی العنود کالونی پر حملہ کر کے 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش بھر میں پڑنے والی سردی کی شدید لہر کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 50 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ایران کی بحریہ کے چیف آف نیول آپریشنز نے کہا ہے کہ آئندہ سالوں کے دوران بھی یقیناً مشترکہ مشقوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پایا نہ جا سکا۔ آگ نے درجن سے زائد گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا، جبکہ آسٹریلوی جنگلات آگ اب بڑے کاروباری شہر میلبرن کے نواح میں پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب نے عوامی شائستگی کی خلاف ورزی کرنے پر 200 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور ولی عہد محمد بن سلمان کے انتہائی قدامت پسند عرب مملکت کو جدید بنانے کے نام نہاد منصوبے پر شکوہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوا دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 2 روپے 61 پیسے اضافے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 2 روپے 25 پیسے اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اوگرا نے پیٹرول کی نئی قیمت 116 روپے 60 پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 127 روپے 26 پیسے فی لیٹر مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔ اوگرا نے مٹی کے تیل کی نئی قیمت 99 روپے 45 پیسے فی لیٹر مقرر کرنے کی سفارش کی ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 84 روپے 51 پیسے فی لیٹر مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پاکستان کے شمالی صوبے گلگت بلتستان کے بیشتر علاقوں میں سخت سردی سے جھیلیں اور دریات برف میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان میں سردی کا راج ہے اور اکثر دیہاتوں میں لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کے روز بھی اسلام آباد، پنجاب اور بالائی سندھ کے بیشتر میدانی علاقوں جبکہ خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھند چھائے رہنے کی توقع ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سردی رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق اسکردو میں سردی نے 25 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اسکردو میں درجہ حرارت -10 سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ قطر میں موجود طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے افغانستان میں عارضی جنگ بندی پر رضامند ہونے کی تردید کی ہے اور اس قسم کی اطلاعات کو افواہ قرار دیا ہے۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے افغان خبررساں ادارے پژوک نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جنگ بندی کے حوالے سے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا،
جنگ بندی پر رضامند ہونے کے حوالے سے شائع ہونے والی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میڈیا کو اس قسم کی افواہیں شائع نہیں کرنی چاہیے۔ واضح ہے کہ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے اپنی شائع کردہ رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ طالبان افغانستان میں جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں۔ بھارت میں شہریت سے متعلق متنازع قانون کے خلاف احتجاج کرنے پر تاریخی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 1000 سے زائد طلباء کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ مودی سرکار کی ریاست میں نام نہاد جمہوریت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے اور اب بنیادی حق کے لیے احتجاج کرنا بھی جرم بن گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج کرنے پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 1000 سے زائد طلباء کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ FIR میں یونیورسٹی کے 1000 سے زائد نامعلوم طلباء پر فسادات کرنے اور عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ بھارت میں گزشتہ 3 ہفتوں سے شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اتر پردیش اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے طلباء پیش ہیں۔ عراقی رضاکار فورسز حشد الشعبی کے مرکز پر ہونے والے امریکی ڈرون حملے میں 19 اہلکار شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ ادھر عراقی صدر نے اس حملے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے کے بعد امریکی سفارت خانے کے بہت سے کارکن بغداد سے نکل گئے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی ڈرون طیاروں نے شام اور عراق کی سرحد پر قائم حشد الشعبی کے مراکز پر حملہ کر کے 19 اہلکاروں کو شہید جبکہ متعدد کو زخمی کر دیا ہے۔ عراقی نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ صدر برہم صالح نے حملوں کو ملک کے لیے ناقابل قبول اور نقصان دہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے بغداد اور واشنگٹن کے مابین ہونے والے سیکیورٹی معاہدوں کے منافی ہے۔ حملے کے بعد بغداد میں امریکی سفارتکاروں میں پریشانی پھیل گئی ہے اور امریکہ نے بغداد سے اپنے سفارت خانے کے درجنوں اہلکاروں کو نکال دیا ہے، جبکہ عراق کے صوبے علمبار میں عین الاسد اور کرکوک میں K1 کے امریکی فوجی اڈوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ غاصب صہیونی ریاست کی فلسطین کے مقبوضہ علاقوں القدس اور مغربی کنارے میں مزید نئی بستیوں میں 2000 گھر تعمیر کرنے کی منظوری دے رہی ہے۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی سول انتظامیہ آنے والے دنوں میں تقریباً 2000 نئے گھر تعمیر کرے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کا افتتاح غاصب صہیونی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی جانب سے مغربی کنارے اور القدس میں نئی بستیوں میں 3000 گھروں کی تعمیر کے اعلان کے حوالے سے منصوبے کے ساتھ کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ نیتن یاہو نے رواں برس ستمبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ جلد ہی شمالی اردن کی وادی کو ملانے کا حکم جاری کر دیں گے، جس کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کا تعاون درکار ہوگا، جبکہ مغربی کنارے میں بستیاں بھی قابض حکومت کا حصہ ہوگا۔ سعودی فوجیوں نے شیعہ نشین شہر قطیف کی العنود کالونی پر حملہ کر کے 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے الشرقیہ صوبے کے شہر قطیف کی ایک فعال سیاسی شخصیت نے منگل کو اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ دونوں نوجوان العنود کالونی پر سعودی فوجیوں کی وحشیانہ کارروائی میں شہید ہوئے ہیں۔ صوبہ شرقیہ کے شیعہ علاقوں پر سعودی فوجی اکثر حملے کرتے رہتے ہیں۔ اس علاقے پر سعودی سیکیورٹی اہلکاروں کے حملوں میں اب تک 10 افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کی تقریباً 15% شیعہ آبادی ہے، جو زیادہ تر صوبہ شرقیہ میں ہے۔ ظالم سعودی حکومت شیعہ مسلمانوں، سیاسی قیدیوں اور خاندانی آمریت کے مخالفین کو دہشت گردی سمیت مختلف بے بنیاد الزامات میں تختہ دار پر لٹکاتی رہتی ہے۔ بنگلہ دیش بھر میں پڑنے والی سردی کی شدید لہر کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 50 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق بنگلہ دیش کے محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کو سب سے کم درجہ حرارت ملک کے شمالی سرحدی علاقے ٹیٹولیا میں 4.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سرکاری ڈائریکٹوریٹ صحت کے سینئر آفیشل عائشہ اختر نے بتایا کہ 1 نومبر سے 28 دسمبر تک بنگلہ دیش بھر میں سانس کی بیماریوں سے 17 جبکہ ڈائریا اور دیگر بیماریوں سے 33 افراد ہلاک ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ سردیوں کی بیماریوں جیسے نزلہ، زکام، ڈی ہائیڈریشن اور نمونیا سے متاثرہ افراد سے ہسپتال کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق قریبی رہائشی بستیوں کے مکینوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پایا نہ جا سکا۔ آگ نے درجن سے زائد گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔
جبکہ آسٹریلوی جنگلات آگ اب بڑے کاروباری شہر میلبرن کے نواح میں پہنچ گئی ہے۔ فائر فائٹرز کے مطابق آگ نے 1800 سے زائد ایکڑ علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تیز ہواؤں کے باعث آگ کو بجھانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریسکیو کام نے آگ پھیلنے کے باعث سیاحوں اور رہائشیوں سے علاقہ خالی کروا لیا ہے، جبکہ اسکول اور اہم شاہراہیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب نے عوامی شائستگی کی خلاف ورزی کرنے پر 200 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور ولی عہد محمد بن سلمان کے انتہائی قدامت پسند عرب مملکت کو جدید بنانے کے نام نہاد منصوبے پر شکوہ کیا ہے۔ ریاض پولیس نے بتایا کہ عوامی اخلاق کو مجروح کرنے کے الزام میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران تقریباً 120 مرد اور خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں نامناسب لباس پہننا اور خلاف ورزی کرنے والوں پر عائد کردہ غیر متعینہ جرمانے شامل ہیں۔ پولیس نے ٹویٹر پر پوسٹ کیے گئے بیانات میں کہا ہے کہ ہراساں کرنے کے متعدد واقعات میں مزید 88 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ گرفتاریاں خواتین کی سوشل میڈیا پہ شکایات کے بعد کی گئی ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رواں ماہ کے شروع میں ریاض میں ہونے والے سب سے بڑے الیکٹرانک میوزک فیسٹیول MDL بیسٹ میں انہیں ہراساں کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کے حکمران بن سلمان کی انتہائی قدامت پسند بادشاہت میں سماجی پابندیوں میں نرمی لانے کی کوشش جاری ہے، جبکہ اس کے منفی اثرات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔